بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يوسى لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100 ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة Oh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میرا نام حافظ محمد عماد حسین ہے. میں نے 28 اگست 2009 کو اسی ولنشا قرآن اکیڈمی میں اپنے ہونہار اساتذہ کے زیر نظر حفظ کا آغاز کیا اور 18 مئی 2011 کو حفظ مکمل کر لیا. سینے میں قرآن تھا، اساتذہ اور ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھیں. کچھ کوشش کی اور آج گورنمنٹ کالج لاہور سے پری میڈیکل کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جاری رکھوں گا. آج کی میری گفتگو کا عنوان دینی مدارس کی اہمیت اور عظمت قرآن ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز دینی مدارس کی اہمیت سے کرنا چاہوں گا. دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی تاریخ اسلام کی ہے. اسلام اور دینی مدارس دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی اللہ پاک نے سب سے پہلے توحید کا حکم نہیں دیا، نہ ہی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ رسالت کا پیغام دیں، نہ ہی اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا، بلکہ سب سے پہلے جو حکم دیا وہ حکم تعلیم کا تھا. تو سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ پڑھنے کے متعلق آئی اور کہا گیا پڑھ اپنے رب کے نام سے. اس بات سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تعلیم وہ، پڑھائی وہ جس سے اپنی رب کی معرفت ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی پہچان ہو، اور یہ علم علوم شریعہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے. اسلام اور دینی مدارس دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں مدرسہ قائم کیا، پھر مدینہ منورہ ہجرت کے بعد مسجد تعمیر کروائی اور وہاں صبح چبوترے پر مدرسہ قائم کیا. دینی مدارس کی خدمات اور ان کے نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے نصاب کا جائزہ لیں. دینی مدارس کا نصاب وہی ہے جو صفحہ چبوترے پر قائم ہونے والے مدرسہ کا نصاب تھا. اس لیے دینی مدارس کو اسلام سے اور اسلام کو دینی مدارس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ غور کریں تو آپ کو تاریخ میں اسلامی تعلیمات اور دینی مدارس میں تعلیم کا دوہرا معیار نظر نہیں آئے گا، بلکہ یکسانیت نظر آئے گی. اب میں آپ کو دینی مدارس کی کچھ نمایاں خدمات کے بارے میں بتانا چاہوں گا. 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی قرآن اور سنت آج جو اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، یہ انہی دینی مدارس کا مرہون محنت ہے. اسلامی ثقافت و کلچر، اسلامی تہذیب و تمدن، ان کی حفاظت کے ضامن بھی یہ دینی مدارس ہی ہیں. پھر انہی دینی مدارس نے قومی یکجہتی کو فروغ دیا. ایک ہی چھت کے نیچے سرائکی، بلوچی، پشتو، پنجابی، دیگر زبانیں بولنے والے، دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک ہی ساتھ محبت سے پڑھتے ہیں. اس جگہ پر کبھی بھی لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر فرقہ واریت، جھگڑا، قتل جیسے واقعات پیش نہیں آئے. اس کے بعد قبائلی علاقہ جات جہاں پر بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیجا جاتا، وہاں پر یہ مدارس قائم ہیں جہاں پر بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے. شرح خواندگی کو بڑھانے میں بھی دینی مدارس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ملک پاکستان بر صغیر جہاں کہیں بھی گیس اور بجلی جیسی سہولیات موجود نہیں ہیں، وہاں پر مسجد اور مکتب قائم ہوتا ہے جہاں پر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. خواتین کی تعلیم میں بھی دینی مدارس سب سے آگے ہیں. اس کے بعد وفاق المدارس العربیہ پاکستان بورڈ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے.
یہ دنیا اسلام میں اپنی مثال آپ ہے. اس بورڈ کے ماتحت 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں. میری گفتگو کا دوسرا عنوان عظمت قرآن ہے. حافظ قرآن کے بہت سے فضائل ہیں. اس کی صحیح قدر کا اندازہ اس وقت ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کی صحیح قدر کا اندازہ اس دن ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا. اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے چہروں پر پھٹکار پڑی ہوگی، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا ہوگا. ان میں حفاظ کرام بھی ہوں گے. ان کو اس دن بہت سی شیلڈ ملیں گی، بہت سے میڈل ملیں گے، بہت سے اعزازات سے نوازا جائے گا. اصل دستار بندی تو اس دن ہوگی جب ممبروں پر بٹھایا جائے گا، زیارتیں کروائی جائیں گی، VIP پروٹوکول ہوگا. یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں 20 اعزازات کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اعزاز کا ذکر کرنا چاہوں گا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کو چنو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہاں پر ان 10 آدمیوں کی کیٹیگری بھی بیان کی گئی. کہا گیا کلہم قد وجبت لہم النار. اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ان کو چنو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. یہ حافظ صاحبان کا کوٹا ہوگا. اب حافظ صاحب کھڑے ہوں گے، کوٹے کا کام ہاتھ میں ہوگا. کتنے ویزے ہوں گے حافظ صاحب کے پاس؟ 10 ویزے ہوں گے، اور کہاں کے؟ جنت میں لے جانے کے. لیکن یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، یہ اعزازات ہر حافظ کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں. کہا گیا من تعلم القرآن وحفظہ وعمل. جس نے قرآن کریم یاد کیا، پھر اسے یاد رکھا، اور پھر اس پر عمل بھی کیا. میں حافظ ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم یاد کرنا اتنا مشکل کام نہیں، لیکن پھر اسے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا، قائم رکھنا، یہ ذرا آزمائش طلب کام ہے. اللہ پاک ہمیں ان تینوں صورتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشراف امتی حملت القرآن. میری امت کے VIP لوگ وہ ہوں گے جن کے سینوں میں قرآن ہوگا. ان میں علماء بھی ہیں، ان میں حفاظ بھی ہیں. آج اس بات کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کے VIP لوگ ہیں، لیکن اس بات کا صحیح اندازہ قیامت کے دن ہوگا. آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے. قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، عدالت بھی لگے گی، حساب کتاب بھی ہوگا. اس دن آواز لگائی جائے گی سردار صاحب، فلانا صاحب. فرشتے بندے کو حاضر کر دیں گے، بندوں کا ریکارڈ بھی آ جائے گا. اب ایک پل کے لیے میں سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں، اگر اس وقت اللہ پاک یہ اعلان فرما دیں کہ آپ کا اور میرا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، تو کیا ہم اس لائق ہیں؟ کیا ہم اللہ پاک کے سامنے میرٹ پر کھڑے ہونے کے قابل ہیں؟ اللہ نہ کرے اگر انسان میرٹ پر فیل ہو جائے تو پھر 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سفارش کی تلاش کرتا ہے یا پھر وہ کوٹے کو تلاش کرتا ہے. اب اس وقت جب حافظ صاحب کوٹے کا فارم لے کر کھڑے ہوں گے، اس وقت اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس قسم کے VIP لوگ تھے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر کوئی پہلے تو آخرت کے لیے کوشش کرے، لیکن اگر میرٹ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آ رہا تو اپنے خاندان میں سفارشیوں کا بندوبست کریں. 1 سفارشی ہوگا تو 10 لوگوں کا فائدہ ہوگا، 2 سفارشی ہوں گے تو 20 لوگوں کا فائدہ ہوگا. اس طرح کچھ اس بارے میں غور کریں. آج کل جو حالات ہیں، دینی مدارس کی جو تصویر ہمارے سامنے ہے، اس کو دیکھ کر دل نہیں مانتا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرایا جائے، لیکن میں بھی آپ کے سامنے ہوں. اس لیے اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ پاک کے حافظوں کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے، اور ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخرت کے لیے اپنا سامان کر کے جائیں، تاکہ اللہ پاک کے سامنے شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. حضرت قاری صاحب نے تلاوت کا حکم دیا. آپ حضرات کے سامنے، میری عمر آپ کے سامنے ہے اور تلاوت ہوتی ہے. جو کام بھی ہو وہ جمانی میں کم از کم جو ہے نا صحیح انجام دیا جا سکتا ہے.
لیکن میں حضرت قاری صاحب کیونکہ یہ میرے استادزادے ہیں اور حضرت مفتی صاحب میرے پیرزادے ہیں، اور بڑی ہی مدت کے بعد مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں اس آپ کی قرآن اکیڈمی کے جتنے ممبران ہیں، صدر صاحب سے لے کر ممبر تک، ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر کم از کم بہت سارے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا موقع دیا، اور خاص کر حضرت مفتی صاحب کی زیارت، اور ہمارے عزیز جو ہیں، ہم قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے جو پرانے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے بعد جو ہے اگر درجہ ہے تو ہمارے امام صاحب کا ہے یا ہمارے پیر صاحب کا ہے، اگر کوئی مانے تو۔ آج کل جتنی بے رغبتی ہے یا جتنا ہم قدر یا احترام امام صاحب کا کرتے ہیں یا مؤذن کا کرتے ہیں، وہ ہم خود اپنے دل میں یعنی منصف ہیں، لیکن میرے لیے یہ عمر کے لحاظ سے تو دونوں حضرات عزیز ہیں، لیکن میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، کیونکہ استاد کا بہت بڑا مقام ہے۔ میرے استادزادے ہیں حضرت قاری عبدالغفار صاحب مدنی، اور وہ میرے پیرزادے ہیں مفتی سعید حسن صاحب، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے۔ لیکن برکت کے لیے میں تھوڑا سا ضرور پڑھتا ہوں، ان کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آمنت بالله وصدق الله خالقنا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ما شاء الله. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا اللهم زد فزد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن
وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيل يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيل يا رب وقيل يا رب وقيل يا رب فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے. کے حوالے سے ان کے معاونین بالخصوص وہ حفاظ کہ جنہوں نے آج اس پروگرام میں شرکت کی اور وہ جو نمایاں حیثیت میں کامیاب ہوئے. ویسے تو قرآن کریم کی نسبت سے ہر شخص کامیاب ہی ہوتا ہے، لیکن اضافی محنت اور اضافی اہلیت کی بنا پر جو یہاں پہ فرق مراتب سامنے آیا، بالترتیب اس حوالے سے حفاظ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مجلس کو اپنے کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. آج کی اس مجلس کے حوالے سے مختصر گزارشات آپ کی خدمت میں کرنی ہے. جب یہ طے ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، کہ اسلام ہی سر بلند ہوگا، سر نگوں نہیں ہوگا، اور یہ بھی طے ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی متعین ہے کہ آخرت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے. ان تمام تر حقائق کے ہوتے ہوئے اہل اسلام زوال کا شکار کیوں ہے؟ اس نقطے کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا ہے. تھوڑی سی توجہ درکار ہے، بہت ہی مختصر گفتگو ہو. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی ذات کون سی ہے، تو یقیناً سبھی کا جواب ہوگا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے اشرف ہے. اور اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی ہے، تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا یہ جواب ہوگا کہ محبت کی جتنی بھی اقسام ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. دعوے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن قابل غور یہ ہے کہ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ کیا ہم جیسا دعویٰ کرتے ہیں اور اس دعوے میں اتنے جذباتی ہیں کہ کوئی ہمیں اس موضوع پر چھیڑے تو ہم مرنے مارنے تک اتر آتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی اور سب سے بڑھ کر محبت ہے؟ اس میں غور کرنا ہوگا.
بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تصور محبت اور مفہوم محبت کا اثر نو جائزہ لینا ہو. جو شخص اپنے نبی کی منشا کو نہ صرف یہ کہ ترک کرے بلکہ اس کو ثانوی حیثیت دے، وہ کیسے اپنے نبی کا عاشق اور محب ہو سکتا ہے؟ اور جو معاشرہ اپنے نبی کے منصب کو اہم نہ سمجھے بلکہ غیر اہم سمجھنے پر اکتفا نہ کرے، اس کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عملاً گھٹیا سمجھے، نبی کے منصب کو جو معاشرہ گھٹیا سمجھے وہ کیسے محب ہو سکتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے؟ ہماری ذلت کے اسباب امریکہ اور یورپ بعد میں ہیں، ہمارے زوال کے اسباب داخلی طور پر سب سے پہلے. ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں تو باہر والوں کی مجال نہیں. اس وقت بھی مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت دور میں، اور اس وقت بھی کفر، روم اور فارس دو بڑی سپر پاورز تھیں. اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، فتح نصیب فرمائی، شان و شوکت عطا فرمائی، اس بنا پر کہ جو دعویٰ تھا اس کے مطابق ان کی زندگیاں ڈھل چکی تھیں. میں نے عرض کیا کہ جو معاشرہ اپنے نبی کے منصب کو نہ صرف یہ کہ غیر اہم سمجھے بلکہ گھٹیا سمجھے، وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ اس معاشرے میں اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس معاشرے پر تو کب کا عذاب آ جاتا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور لجاجت سے دعا نہ کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ معاشرے نے ایسا کیا کیا کہ جس سے منصب نبوت کی توہین ہوئی یا بے ادبی ہوئی. میں ایک سادہ سا سوال آپ سے کرتا ہوں، اس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا. سوائے مدارس سے متعلق لوگوں کے یا مساجد میں خدمات انجام دینے والوں کے، معاشرے کے عام افراد جو ظاہری طور پر تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں یا باوقار کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر کے یہ بتا دے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے امامت کے منصب کو پسند کرتا ہوں، یا اپنے بیٹے کو میں اس لیے پڑھانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پڑھنے کے بعد امام مسجد بنے، کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں. کوئی جذباتی بات نہیں ہے، حقیقت پہ مبنی بات. نہ صرف یہ کہ نہیں کہہ سکتا بلکہ میں بڑی تکلیف سے عرض کرتا ہوں کہ اس تصور کو اپنے لیے گالی سے بدتر سمجھا جاتا ہے کہ میرا بیٹا امام مسجد بنے. ایسا ہی ہے؟ تھوڑی سی اخلاقی جرات دکھائیے. ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ مستقل ایک حقیقت ہے کہ جب سے باجماعت نماز کا حکم نازل ہوا تب سے وصال مبارک تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے امامت فرمائی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر امامت گھٹیا منصب ہے تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے نبی گھٹیا منصب پہ فائز تھے؟ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر، ہمارا گورنر، وزیر اعلیٰ
بڑے بڑے ارباب اختیار کسی ایک کا نام لیں جو اس میں فخر محسوس کرے کہ میرا بیٹا امام مسجد بنے. اللہ تعالیٰ کو مسجد میں نمازوں کی امامت کا منصب اتنا عزیز ہے کہ سید الاولین، سید الآخرین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس منصب کو آپ نے پسند فرمایا. ایسا ہی ہے؟ تو اللہ نے جس منصب کو پسند فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب کو عملاً اختیار فرمایا، سوائے ان 17 نمازوں کے جو شدید علالت کی بنا پر آپ مسجد میں ادا نہیں فرما سکے، ان کے علاوہ باجماعت نماز کے حکم کے نزول سے لے کر وصال مبارک تک آپ نے اہتمام سے امامت فرمائی. جس قوم کا یہ حال ہو کہ اللہ کے پسند فرمودہ منصب کو وہ اتنا گھٹیا سمجھے کہ اس سے کہا جائے کہ آپ اپنے بیٹے کو امام بنائیں، تو وہ لڑنے اور مرنے مارنے پر اتر آئے. میں سادہ لفظوں میں کہتا ہوں، ایم پی اے صاحب کی بیٹی کے لیے رشتہ آئے اور وہ صاحب جن کا رشتہ آیا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے، ایم پی اے صاحب پوچھیں کہ لڑکا کرتا کیا ہے، جواب میں کہا جائے کہ لڑکا امام مسجد ہے، ایم پی اے صاحب اس میں فخر محسوس کریں گے یا توہین محسوس کریں گے؟ ایم پی صاحب کو چھوڑیے، آپ اپنی بات کیجیے. یہ اپنے نبی سے محبت ہے. جس منصب کو اللہ نے سب سے اونچا رکھا، آپ نے اس منصب کو چوکیدار کے برابر کیا. امریکہ کیا بگاڑے گا آپ کا، مغرب کیا بگاڑے گا، ہم خود اپنا بگاڑ رہے ہیں. سب سے بڑی ذات، سب سے پاکیزہ ذات، سب سے عظیم ذات کو یہ منصب سونپا گیا کہ یہ سب سے اونچا منصب، اور ہم اس ذات کے پاکیزہ منصب کو نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کرتے بلکہ گھٹیا سمجھتے، اور پھر یہ امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. حضور دیگر تجاویز سے، کمیٹیاں بنانے سے اور مختلف قسم کے پروگرام کرنے سے نہ امن آئے گا نہ سکون ہوگا. ہم اپنے آپ میں غور کریں، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں. اگر ان اسباب کو، یہ جو زوال کے اصل اسباب ہیں، ان کو ہم دور کر دیں تو پھر دیکھیں شان و شوکت اور عزت کیسے آپ کے قدم چومتی ہے. ایک طرف ایم بی اے کیا ہوا ہو، ایک طرف عالم دین ہو. ویسے تو شاید مجلس یا کسی موقع کی نزاکت کی بنا پر ہم عالم دین کی تعریف کر دیں، لیکن اتنا بغض ہے ہم میں، اتنا خبث باطن ہے کہ اس عالم دین کو اگر یوں تعارف کروایا جائے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں تو فوراً پوچھیں گے کیا پڑھا ہے، کہ جی عالم دین. اچھا. اور اگر کہیں کہ ایم بی، ہاں یہ ٹھیک ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو جس معاشرے کی سوچ یہ ہو کہ علوم نبویہ کا حامل نعوذ باللہ جاہل ہے اور فنون کا حامل، دنیاوی جتنی بھی شکلیں ہیں جنہیں آپ تعلیم کہتے ہیں، یہ علم نہیں ہے. علم تو صرف علوم نبویہ کا نام ہے، یہ تو باقی تو ہنر کی مختلف شکلیں ہیں. بہت اچھا جولاہا ٹیکسٹائل انجینئر کہلایا، اور کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی عظمت کو کس طرح سے بیان فرمایا؟ میں ایک تمثیلی انداز میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا کہ عالم کا مقام، عالم کی شان تم سب سے کہیں فائق ہے. عرض کیا کہ حضرت عالم کتنا بلند ہے؟ فرمایا بہت بلند ہے. حضرت فرمائیں تو صحیح. فرمایا اتنا بلند ہے کہ اگر ہم بیان کریں تو تمہارے کلیجے پھٹ جائیں. میں ایک تمثیلی انداز میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت فرمائیں تو صحیح. فرمایا کہ دیکھو
تم میں صلحاء بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ذی علم بھی ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں. تم میں ذی علم، عابد و زاہد اور متقی لوگوں کا میں تذکرہ نہیں کرتا. اور ایک بات ذہن میں رکھو کہ ساری دنیا کے اہل تقوی مل جائیں وہ ایک صحابی کے برابر نہیں بن سکتا، اور تمام صحابہ مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اس بلندی کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اب سنیے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم تم سے بہتر ہے. کتنا بہتر ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے متقی اور تمہارے ذی شرف اور ذی علم کی میں بات نہیں کرتا، تم میں جو سب سے ادنا ہے، تم میں جو سب سے ادنا ہے اس سے میں جتنا بہتر ہوں، عالم تمہارے بزرگ سے اتنا بہتر ہے. تمہاری روحانی شخصیات سے، تمہارے پیر طریقت سے، تمہارے بڑے بڑے جو عباد و زہاد ہیں، عالم اتنا بہتر ہے کہ جتنا میں محمد تمہارے ادنا فرد سے کہیں بہتر. سرکار نے اپنی مثال سے واضح کیا کہ عالم اتنا بہتر ہے. ہم عالم کو اتنا بہتر سمجھتے ہیں؟ اتنا بہتر تو دور کی بات ہے. عالم کے بارے میں ہمارا تصور یہ کہ وہ ان پڑھ اور جاہل ہے. تو جس منصب کو اللہ نے پسند کیا اپنے حبیب کے لیے، اس منصب کو اپنے لیے ہم گالی سمجھیں، اور جس ڈگری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچا بتایا، اس ڈگری کو نہ صرف کہ ہم تسلیم نہ کریں بلکہ اس کو جہالت کا مظہر سمجھیں، اور پھر امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ کیجئے، اللہ سے رجوع کیجئے، معافی مانگیے، اپنے حلقہ احباب میں اس فکر کو پہنچائیے. اگر نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حوالے سے 4 مرتبہ بیان فرمایا کہ ہماری کسب یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص عالم ہو. ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص عالم ہو. اگر ہر شخص عالم نہیں ہو سکتا تو یہ علم کا دائرہ ہے، یہ علم کی نسبت اتنی عظیم ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو میسر ہونی چاہیے. یعنی اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم تم میں سے ہر شخص طالب علم ضرور تھوڑا بہت ضرور پڑھے کہ قیامت میں طلباء میں تمہارا نام شمار. آپ کو معلوم ہے کہ طالب علم کی عظمت کیا ہے؟ علوم نبویہ جو طالب علم جو پڑھ رہا ہے اور سیکھ رہا ہے، اس کی عظمت یہ ہے من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. میں اور آپ کھانا کھائیں وہ ایک عادت ہے، طالب علم کھانا کھائیں وہ عبادت ہے. میں اور آپ سوئیں تو وہ راحت کے حصول کا ذریعہ ہے، طالب علم سوئے تو اللہ کے یہاں عبادت ہے. میں اور آپ جائز تفریح کو اختیار کریں تو وہ تفریح ہے، طالب علم اگر جائز تفریح کو اختیار کرے تو وہ عبادت ہے. یہ فرق ہے مجھ میں اور طالب علم. فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے تو کم از کم طالب علم بن جاؤ، اور اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، دنیاوی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں تو کم از کم پھر اتنا ضرور کر لو کہ اپنے کام کاج سے کچھ وقت نکال کر اہل علم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرو اور توجہ سے ان کی بات سنا کرو، مستمعہ او مستمعہ. اور پھر ارشاد فرمایا کہ عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، اور ان دینی محافل اور مجالس کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے، تو پھر آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان سے، طلباء سے، علماء سے محبت کرنے والے بن. فرمایا یہ 4 ہیں، ان 4 کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. ان 4 میں سے کوئی ایک بن جانا، 5واں مت بننا. اگر 5ویں بنے تو تباہ و برباد ہوتا. پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ 5واں یہ ہے کہ علماء سے بغض رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. علوم نبویہ کی جو عظمت ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے اور اسے اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے آراستہ کریں. اگر کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے تو کم از کم اہل علم سے، علوم نبویہ سے محبت رکھیں.
آج کی اس مجلس کی نسبت سے یہی پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانا تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب انعام 15,000 روپے ڈیجیٹل قرآن پاک اور شیلڈ، اور سوم انعام 10,000 روپے ڈیجیٹل قرآن پاک اور شیلڈ ہے. ان انعامات کے لیے میں درخواست کروں گا کہ حضرت قاری مومن شاہ صاحب ان میں انعامات تقسیم کریں گے اور حضرت قاری رحیم قاسی صاحب انہیں شیلڈ پیش کریں گے. اور میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ زحمت دوں گا اپنے شیخ کو کہ جو ان کے لیے قرآن پاک ہم نے تحفے میں دیے ہیں، میرے شیخ ان کو قرآن پاک دیں گے، ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے. یہ پہلا انعام حاصل کرنے والے رفیق ملک، یہ جلال پور پیر والا ملتان سے تشریف لائے اور انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی. اور اسی طرح دوم انعام حاصل کرنے والے یہ کوٹ ادو سے تشریف لائے مہد جان بن محمد جاوید، انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. احمد جان جی قاری رحیم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو شیلڈیں پیش کریں. تیسرا انعام محمد عامر بن ملازم حسین، دارالفلاح عباس ملاق لاہور. اس کے بعد میں ان کے اداروں کا تعارف اس لیے آپ کے سامنے بیان نہیں کر پا رہا، اس لیے کہ یہ جو تیسری نشست کی جو لسٹ ہے اس میں نام اور ودیت کے علاوہ کسی ادارے کا نام درج نہیں ہے، اور مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کس ادارے سے. تو مہر جان اقرا احمد اسکول کوٹدو، زاہد اللہ گل محمد گل سراج العلوم لاہور، محمد اسرار فضل خان سراج العلوم لاہور، حمزہ علی امجد محمود، محمد معاویہ عبدالرزاق جامعہ مسجد عائشہ ایونٹ، عمر حیات عبدالحی مدرسہ امداد العلوم کرونی لاہور. طلباء جلدی سے آتے جائیں اور آ کر اپنے انعامات وصول کریں. ظہیر الحق نور محمد عمر یار مردان گل جی، عبدالصمد محمد گلزار، عبدالعلیم بلدر، محمد مبین، محمد شعیب، محمد رشید، محمد حسنین، محمد سلیمان، محمد اویس، محمد انس، عبد الماجد شاہ، محمد احتشام، علی احمد، محمد عامر، محمد اشرف بھٹی، محمد حماد عثمان، محمد طلحہ، سجاد احمد، محمد عمیر، محمد عثمان، زین عبداللطیف، سعد احمد، محمد طیب الحسن، محمد عبداللہ خان، حافظ طلحہ، محمد فیاض، محمد سلیمان، محمد انس عارف، محمد سلیمان، محمد اسد، امیر حمزہ، اسلوب احمد، ارسلان، اسامہ جاوید، محمد تیمور علی، داؤد علی، زمان، حسین الزمان، عبد الباسط، عصمت علی، محمد حذیفہ، مشتاق احمد، مغیث احمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية. اللهم إنا نسألك دوام العافية. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم باقية كباقية الولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.